نماز میں سر ڈھانکنے کا مسئلہ۔ سوال: میں نماز کے لیے کبھی ٹوپی لگاتا ہوں اور کبھی نہیں لگاتا، اس لیے کہ میرے علم کے مطابق ٹوپی نماز کے شرائط میں داخل نہیں ہے، لیکن یہاں ہمارے امام صاحب کا کہنا ہے کہ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب مجھے الجھن یہ ہے کہ اگر میں ٹوپی لگاتا ہوں تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں امام صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور جو عمل لوگوں کو یا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے اس سے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اکثر مسلمان داڑھی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، پاجامے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں جو گندگی سے بھرے ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، جبکہ ان دونوں کے بارے میں صحیح حدیثوں میں وضاحت آئی ہے، لیکن ٹوپی کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کیا امام صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کس چیز کا دین میں کیا مقام ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جواب: نماز میں سر ڈھانکنے کے مسئلے پر ہمارے سماج میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک طرف اس کو اس حد تک ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر نماز کو درست ہی نہیں خیال کیا جاتا۔ مسجدوں میں پہلے کھجور اور تاڑ کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں رکھی جاتی تھیں، اب ان کی جگہ پلاسٹک کی ٹوپیوں نے لے لی ہے۔ کثرت استعمال سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں، گندی ہو جاتی ہیں، ان میں بدبو آنے لگتی ہے، مگر ننگے سر آنے والے نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہی انہیں ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں اور جیسے بھی ٹوپی ہاتھ لگے اسے اپنے سر کی زینت بنا کر نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب تفریط کا عالم یہ ہے کہ بعض حضرات نماز میں ننگے سر رہنے کا اس حد تک اہتمام کرتے ہیں، لگتا ہے ان کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض حضرات ایسے غلو آمیز رویے کی بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹوپی لگاتے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ٹوپی نماز کے شرائط میں داخل نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز بلا کراہت جائز ہے، لیکن احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے معمولات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صرف ٹوپی بغیر عمامہ کے، کبھی صرف عمامہ بغیر ٹوپی کے، اور کبھی ٹوپی اور عمامہ دونوں پہنتے تھے۔ زاد المعاد ابن قیم۔ کتب احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ وضو میں مروی ہے کہ آپ عمامہ پر مسح فرماتے تھے، ظاہر ہے کہ عمامہ کے ساتھ ہی آپ نماز بھی ادا فرماتے ہوں گے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز میں عمامہ اور ٹوپی پہنتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب السجود علی الثوب۔ اس کے بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننگے سر نماز پڑھنے کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی، اس لیے ننگے سر نماز پڑھنے کے مقابلے میں سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بات چونکہ ننگے سر نماز پڑھنے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ان کے اعتراض سے بچنے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حکمت دعوت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کے بجائے بڑے مقصد پر نظر رکھی جائے۔ اگر ننگے سر نماز پڑھنے پر اصرار کے نتیجے میں عوام کے ہم سے دور ہو جانے کا اور متنفر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو حکمت دعوت یہ ہے کہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھی جائے۔ یوں بھی ٹوپی لگا کر نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی، بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کر لی جائے تو ثواب ہی ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے اس حکمت کی جانب واضح اشارہ ملتا ہے۔ عہد جاہلیت میں ایک موقع پر خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی ضرورت پیش آئی تو قریش نے ٹھیک ان بنیادوں پر اس کی تعمیر نہیں کی جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، بلکہ ایک حصہ چھوڑ دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، لولا حداثہ عہد قومک بالکفر لنقضت الکعبۃ ولجعلتها علی اساس ابراہیم۔ صحیح مسلم کتاب الحج، صحیح بخاری کتاب الحج۔ تمہاری قوم کا کفر و جاہلیت کا زمانہ ابھی قریب ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کعبہ کو ڈھا کر اسے ازسر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا۔ صحیح بخاری میں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے،
فَأَخَافُ أَن تُنْكِرَ عُقُولُهُمْ کتاب الحج باب فصل حدیث نمبر 1584۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا یہ عمل ان کی عقلوں کو ناگوار ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کی ایک حدیث پر بڑا بصیرت افروز ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ باب من ترک بعض الاختیار مخافتن ان یکسروا فہم بعض الناس ان فیقعوا فی اشد منہ کتاب العلم باب 48۔ بعض اختیاری چیزوں کو اس وجہ سے چھوڑ دینا جائز ہے کہ بعض لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ پائیں گے، چنانچہ وہ اس سے زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کے صحیح ہونے کے باوجود اگر اس کی وجہ سے لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے ترک کر دینا، اسے چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ دین میں ہر عمل کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے۔ نفل، مباح اور مندوب کو فرض و واجب بنا دینا اور فرض سے سراسر غفلت برتنا بے اعتدالی کا مظہر ہے۔ علماء دین اور خاص طور سے ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو اس جانب برابر متوجہ کرتے رہیں اور ان کی ذہنی و فکری تربیت کرتے رہیں۔ اعتدال اسلامی شریعت کا امتیاز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط و تفریط سے بچنے کی تلقین عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ ہر چیز میں وہی زیادہ بہتر راستہ ہے کہ انسان درمیانی راہ اختیار